وہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، وہ سرزمین جہاں ہلکی ہلکی ہوائیں چلتی ہیں، زرخیز زمین، بہتی ندیاں اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن تصور کریں، 10 سال کے لیے نہیں، 50 سال کے لیے نہیں، 950 سال تک ایک آدمی نے ایک ہی قوم کو ایک ہی پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جواب میں انہیں تانے اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ نوح یہاں سے نکل جاؤ، ہم کسی اور خدا کو نہیں مانتے۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپے ہوئے چشمے پھوٹے اور ہر چیز ایک گہرے طوفان کی لپیٹ میں آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح کی قوم تاریخ انسانی کی قدیم ترین قوموں میں سے ایک تھی۔ زیادہ تر روایات کے مطابق وہ بابل جدید دور کے عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ خوبصورت زمین، فصلیں، مضبوط جسم، لمبا قد، پہاڑ جیسا جسم۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ لیکن پھر ایک نیا رجحان پیدا ہوا، شرم و حیا کا بیج اگنے لگا۔ نوح کی قوم کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ سب سے بڑی نعمت کو بھول گئے، توحید۔ روایت ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے پہلے یاد کیا وہ نیک لوگ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی یادداشت کو برقرار رکھنے کے لیے تصویریں بنائیں گے۔ تصویروں سے سجدہ صدنا آیا، اور سجدے سے شرمندگی شروع ہو گئی۔ اے ہمارے رب، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمیں ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے کہا، اپنے خدا ود، صوبہ، یغوس، یعوق اور نصر کو مت چھوڑو، ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ میرا ایک اچھا ہے۔ بعض روایات میں اسی طبقے کو ایک اور عجیب و غریب شخصیت کہا گیا ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن بعض قدیم روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بہت لمبے قد والے، اس قدر مضبوط تھے کہ کبھی کبھی ان کے قدموں سے پہاڑوں کو حرکت میں لایا جاتا تھا، اور یہ ایک قوم کی مثال بن گئی تھی۔ اس اندھیرے میں بے اختیار لوگوں کی طرح خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ 950 سال تک ان کے درمیان رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کا صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، جس کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا۔ سختی سے اعلان کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بولے تو کچھ چہرے نرم ہو گئے، لیکن سرداروں نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، وہ تو صرف ایک آدمی ہے۔ اگر غریب اور کمزور کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا تو وہ کسی دولت مند کے ذریعے ایسا کرتا۔ تصور کیجئے کہ صرف 1 یا 2 سال نہیں، بلکہ 950 سال کی دعوتیں، دن ہو یا رات، چھپ کر یا کھلے، نرمی سے یا سختی سے۔ لیکن اس کا جواب طنز اور دشمنی تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایسی دعا فرمائی جو آج بھی لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ مجھ سے ظالموں کی بات نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے گزرتے ہوئے کہا کہ صحرا میں کشتی اور پانی کہاں سے آئے گا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لیکن وہ کیسے جان سکتے تھے کہ ہر کیل، ہر تاک ان کی اپنی تباہی کا پہلا نوٹ تھا۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ جب نوح کشتی بنا رہے تھے تو کبھی کبھی اوس بن انوپ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے ان کاموں میں مدد کرتے تھے جو عام لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ باتیں صرف روایتوں میں ہیں، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ صندوق 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ پہلی منزل جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے دوسری منزل، پرندوں کے لیے، ہلکے سامان کے لیے تیسری منزل پہرے داری کی جگہ تھی۔ قرآن میں ایک اہم نشانی ہے، جب تنور ابلنے لگے تو ہر جانور کے نر اور مادہ کا ایک جوڑا کشتی میں ڈال دو۔ اس کا مطلب ہے کہ نوح کو جانوروں کی تلاش کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے حکم سے اسباب اپنے طور پر آئے۔ آخرکار ایک دن وہ نشان ظاہر ہوا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھر گیا اور گرم ہوا اچانک ٹھنڈی اور مضبوط ہو گئی۔ برادری کے رہنما اور بزرگ ہنستے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا نوح کے تنور سے بھی پانی نکلے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تندور ابلنے لگا تو اچانک ایک پرانے چولہے سے پانی ابلنے لگا جو روٹی پکانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اگلے ہی لمحے لیڈروں کی ہنسی بند ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا ہے۔ وہ مومنوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دو، زمین کے چشمے پھوٹنے دیں۔ اوپر سے پانی ڈالا گیا، نیچے سے ابلا ہوا پانی، اور دونوں پانی مل گئے اس تقدیر کو پورا کرتے ہوئے جو پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام آخری بار اپنی امت کو دیکھتے ہیں۔ ان کی بیوی گھر کے دروازے پر بہت دور کھڑی تھی۔ نوح علیہ السلام پکارتے ہیں کہ آؤ اللہ کی پناہ مانگو، لیکن وہ منہ پھیر لیا۔ وہ ان کمزور لیڈروں کے ساتھ غائب ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافت ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی بیٹیاں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ چکی تھیں۔ خواتین چیخیں، سب کو پکڑو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بھاگے مگر ہر طرف سے پانی آ رہا تھا۔ کسی نے آواز لگائی، نوح سچ کہہ رہا تھا، عذاب آ گیا، ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ زمین پھٹ رہی تھی، ابلتے پانی کی نہریں نکل رہی تھیں، مضبوط آدمیوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ لوگ کشتی کی طرف بھاگے، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، لیکن اللہ کے حکم سے دروازے بند کر دیے گئے۔ پانی پہاڑ جیسی لہروں میں بدل گیا۔
इन लहरों के दरमियान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उसने पुकारा, बेटा हमारे साथ चलो। उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। और फिर उनके दरमियान एक लहर आई और उसका बेटा डूबने वालों में शामिल था। सिर्फ तूफान बरपा था, आसमान अंधेरा था और हवा हर तरफ चीख रही थी। लोग खौफ से रोने लगे। तूफानी लहरों ने कश्ती की दीवारों को जोर से टकराया। हर असर के साथ कश्ती को उसके मरकज तक हिला दिया। अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। बाहर चीखों की आवाज गूंज रही थी। दिन रात एक हो गए। बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी नहीं। पानी इतना बुलंद हुआ कि सिर्फ पहाड़ी चोटियां रह गईं। सिर्फ कश्ती तैरती रही। तूफान बरपा हो गया। दिन रात एक हो गए। कश्ती पहाड़ों की तरह ऊंची लहरों में तैर रही थी। आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि ए जमीन अपने पानियों को निगल ले, ए आसमान रुक जा। पानी कम हुआ, जरखेज जमीन को जाहिर करता है, और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम सजदे में जमीन पर गिर पड़े। उनकी बीवियां साम, हाम, याफित, उनकी बेटियां, उनके शौहर और चंद मोमिन ही जिंदा बच गए थे। यहीं से एक नए दौर का आगाज होता है। नूह की कौम का ख्याल था कि वो ताकतवर हैं, हमारे पास दौलत है, हम जिंदा रहेंगे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो न माल किसी काम आया, न बुत। आज हमारे आइडियल करियर हैं, लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया की बेशर्मी। उस वक्त कश्ती बच गई। आज हमारी कश्ती तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, सुन्नत है। कमेंट्स में लिखें कि आपने इस वाक़े से क्या सबक सीखा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।